بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا نظام ہے جو ہر لمحہ دماغ، دل، آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں تک زندگی پہنچا رہا ہے؟ وہ ہے خون کی روانی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ روزمرہ کی چند غذائیں خون کی نالیوں کی صحت اور دوران خون کو سپورٹ کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی غذائیں بتاؤں گا جن میں پیاز، دارچینی، ادرک، انار، ہلدی، سرخ مرچ اور چقندر شامل ہیں۔ لیکن ساتویں غذا کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں ایسے قدرتی نائٹریٹس پائے جاتے ہیں جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی دستیابی بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایسی ڈاکٹر وارننگ بھی ہے جسے نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، پیاز۔ سب سے پہلے ہے پیاز۔ پیاز میں سلفر پر مشتمل نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کچا یا ہلکا پکا ہوا پیاز اپنی قدرتی خصوصیات زیادہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مرکبات خون کی نالیوں اور قلبی صحت کے لیے مفید غذائی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یعنی سالن میں پیاز صرف ذائقہ نہیں، غذائی فائدہ بھی رکھتا ہے۔ نمبر 2، دارچینی۔ اب آتے ہیں دارچینی پر۔ دارچینی میں ایسے نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو آکسیڈیٹیو اسٹریس سے نمٹنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ تحقیق میں دارچینی کے اجزاء اور خون کی نالیوں کے افعال کے درمیان ممکنہ تعلق بھی زیر مطالعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دارچینی دوا کا متبادل نہیں، اسے مناسب مقدار میں غذا کا حصہ بنانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔ نمبر 3، ادرک۔ تیسری غذا ہے ادرک۔ ادرک کو صدیوں سے ہاضمے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن جدید تحقیق نے اس میں موجود بائیو ایکٹیو مرکبات پر بھی توجہ دی ہے۔ ادرک میں ایسے اجزاء موجود ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کم کرنے والی خصوصیت پائی جاتی ہیں، اور صحت مند خون کی نالیوں کا مطلب ہے جسم کے مختلف حصوں تک خون کی بہتر ترسیل کے لیے بہترین ماحول۔ چوتھے نمبر پر ہے بیریز اور انار۔ ان میں پولیفینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکبات خون کی نالیوں کو نارمل کام کو سپورٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ انار کے بارے میں تحقیق نے خاص طور پر اس کے پولی فینولز اور قلبی صحت سے متعلق ممکنہ فوائد پر توجہ دی ہے۔ یعنی میٹھا کھانے کا دل بھی ہو تو قدرتی پھلوں کو ترجیح دینا ایک بہت بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ہلدی۔ ہلدی کا اہم فعال جز کرکیومن ہے۔ اس پر ہونے والی تحقیق میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جسم میں مسلسل سوزش اور آکسیڈیٹیو سٹریس خون کی نالیوں کی صحت کے لیے اچھے نہیں سمجھے جاتے، اس لیے ہلدی ایک متوازن غذا میں مفید مسئلہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، زیادہ مقدار کا مطلب زیادہ فائدہ نہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے سرخ مرچ۔ اس میں موجود کیپسیسین جو وہ جز ہے جو مرچ کو تیکھا بناتا ہے۔ تحقیق میں کیپسیسن اور خون کی نالیوں کی پھیلاؤ سے متعلق مختلف حیاتیاتی راستوں کا مطالعہ کیا گیا ہے، اس لیے مناسب مقدار میں مرچ بعض افراد کے لیے غذا کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو مرچ سے معدے کی تکلیف ہوتی ہے تو صرف خون کی روانی کے نام پر اسے زبردستی استعمال نہ کریں۔ اور اب آتی ہے ساتویں غذا، چقندر۔ چقندر میں قدرتی نائٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ جسم ان نائٹریٹس کو ایسے مرکبات میں تبدیل کر سکتا ہے جو نائٹریٹ آکسائڈ کی دستیابی میں استعمال کرتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ خون کی نالیوں کے پھیلاؤ اور خون کے بہاؤ کے ضابطے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے چقندر اور اس کے نائٹریٹس پر ورزش اور جسمانی کارکردگی کے حوالے سے خاصی تحقیق
हुई है। चुकंदर में फोलिएट यानी विटामिन B9 भी मौजूद होता है, जो खून के सुर्ख खलियों की तश्कील समेत जिस्म के अहम अफ़ाल में किरदार अदा करता है। लेकिन याद रखें, चुकंदर इलाज नहीं, सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा है। असल राज सिर्फ खाना नहीं। अब एक इंतहाई अहम बात सुन लें, अगर आप ये सातों ग़िज़ाएं खाएं लेकिन पूरा दिन बैठे रहें, जिस्मानी सरगर्मी ना करें, वज़न बेकाबू हो, ब्लड प्रेशर और शुगर का ख्याल ना रखें, तो सिर्फ ये ग़िज़ाएं आपके लिए काफ़ी नहीं होंगी। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी, मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, सेहतमंद वज़न और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, ये सब खून की नालियों की सेहत की बुनियादी सतून हैं। और अब ये बात खास तौर पर याद रखें, अगर किसी शख्स को अचानक सीने में दबाव या शदीद दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे या जिस्म के एक तरफ कमजोरी, अचानक बोलने में मुश्किल या बेहोशी जैसी अलामत हो, तो घरेलू ग़िज़ाओं का इंतज़ार ना करें, फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। और अगर आप पहले से खून पतला करने वाली दवा, ब्लड प्रेशर या शुगर की दवा इस्तेमाल करते हैं, तो ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स या बड़ी मिकदार में जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ऐ अल्लाह, तमाम लोगों के रब, तकलीफ दूर फरमा, शफा अता फरमा, तू ही शफा देने वाला है, तेरी शफा के सिवा कोई शफा नहीं। ऐसी शफा अता फरमा जो कोई बीमारी बाकी न छोड़े, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि दिल, दिमाग, खून की नालियों और मजमूई सेहत के बारे में ऐसी आसान और तहकीक पर मबनी मालूमात मुसलसल आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। ये वीडियो अपने किसी ऐसे अजीज तक ज़रूर पहुंचाएं जो अपनी सेहत और खून की नालियों का ख्याल रखना चाहता हो। याद रखें, बीमारी का इंतज़ार ना करें, सेहत की हिफाजत आज से शुरू कर दें। शुक्रिया।